اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 8 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک بنائے جسے تو جانتا بھی نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، تو ان سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی رشتوں کے اندر حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے کہ جب انسان بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اس وقت اس کے والدین اسے پالتے پوستے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ جب انسان بڑا ہو اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اب انسان کو چاہیے کہ ان سے حسن سلوک کرے، ہمیشہ حسن سلوک کرے۔ جیسے یہ کمزور تھا تو انہوں نے اس کا خیال رکھا، اب وہ کمزور ہیں اور یہ کڑیل جوان ہے، تو اسے چاہیے کہ اب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان سے کوئی بدسلوکی نہ کرے۔ ہاں البتہ ایسے معاملات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یہاں کہا گیا کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو تم نے ان کی یہ بات نہیں ماننی، یعنی حقوق کے اعتبار سے والدین کا پورا خیال رکھنا ہے، والدین کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا لحاظ رکھنا، ان کے لباس کا خیال رکھنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر والدین مسلمان نہیں ہیں تو پھر تم نے جو نیا دین اختیار کیا ہے یا تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور والدین اس نئے دین کی طرف جانے، اسلام قبول کرنے کو برا قرار دیں اور اپنے اس دین کی طرف لوٹنے کی طرف کہیں، تو اس میں والدین کی بات نہیں ماننی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دین بدل لیا، دوسرے دین میں چلے گئے تو اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو رویہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کا نہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، صرف یہ بات نہیں ماننی کہ دین کو چھوڑ دیا جائے۔ اور شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو توہین انسانیت ہے، جو انسان کو انسان کے آگے جھکاتا ہے، تو ایسے شرک کو نہیں ماننا۔ قرآن میں ہی کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو والدین کی یہ بات نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف چونکہ ہم نے لوٹ کر جانا ہے تو اس لیے اس معاملے کے اندر ہم ان کا کہا نہیں مانیں گے، کیونکہ پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اللہ نے تو ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو بنایا، تو ہمیں ان معاملات کے اندر جو حق کے معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر جو ہے ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل اختیار نہ کریں کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کرتے کرتے خالق کو ناراض کر لیں، تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سعد بن وقاص نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئیں اور یہ قسم کھا لی کہ جب تک تم اپنے آبائی دین کی طرف نہیں لوٹو گے تو اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور تم سے ناراض رہوں گی۔ تو یہ بات حضرت سعد بن وقاص کو پہنچی تو انہوں نے یہ آیت سنی، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کے اندر اگر 100 روحیں بھی ہوں اور ہر روح آپ میں سے نکلتی رہے، میں اس کو نکلتا ہوا دیکھوں تو تب بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، میں شرک کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت ابی سفیان تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن وہ بھوکی پیاسی رہیں، تو آخر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو اپنی اس بات پر قائم ہے اور پورے عزم کے ساتھ اس نے دین کو قبول کیا ہے،
تو اس کے بعد انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اب اس دین کی طرف واپس نہیں آئے گا جو آباء و اجداد کا مشرکانہ دین ہے، کہ یہ اس طرف واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے پھر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو گویا حضرت سعد بن وقاص نے اپنی والدہ کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ اس کام کو تو نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے وہ اس معاملے میں ان سے ناراض نہ ہوں۔ اپنا یہ کھانا پینا جو ہے چھوڑنے کا جو عمل ہے یہ ان کا مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا مذہب کچھ اور ہے، والدین کا مذہب کچھ اور ہے، تو تب بھی ان سے حسن سلوک کے رویے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اپنے رب کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں ایسا کوئی عمل جو ہم مخلوق کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کو ناراض کریں، ایسے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کا شعور دیں، اس کا علم دیں، تاکہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ایک بہترین حسن سلوک پر مبنی معاشرہ تشکیل دیں۔